فرمایا جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں اب مکہ والوں کو بھی سنوا دیا، پھر توبہ نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اللہ پہلی بار پیدا کرتے ہیں، اللہ دوسری بار بھی پیدا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لو، اس نے نہ مانا تو ہلاک ہوا، جو نہیں مانے گا ہلاک ہوگا۔ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ جن سے لے کر اور انشاءاللہ 30ویں پارے کی سورت غاشیہ کے آخر تک ایک پارے کا خلاصہ سنیں اور پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ آدھے پارے کے خلاصے کے ساتھ اختتامی دعا اور ختم ہوگا۔ یہ سورۃ الجن قرآن کریم کی 72 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، 45 نمبر پہ اتری تھی اور 2 رکوعات 28 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں جنوں کا واقعہ اور جنوں کے کچھ احوال مذکور ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان میں بھی نر اور مادہ توالد و تناسل کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن وہ جسم لطیف ہیں، باریک جسم ہیں، ناری جسم ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اپنی مرضی کے مطابق یہ اپنی حیتیں، اپنی شکلیں، اپنی صورتیں بدل سکتے ہیں۔ جنوں کے وجود پر قرآن کریم کی شہادتیں صراحت کے ساتھ اور احادیث اور امت کا اجماع موجود ہے کہ جن موجود ہیں، وہ ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جیسے انسان مکلف ہیں اور روز محشر انسان سے شرعی امور اور عقیدے اور اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے جنات سے بھی پوچھا جائے گا، جنات بھی مکلف ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اہل طائف کو تبلیغ فرما کر۔ طائف اور مکہ کے درمیان اچھا خاصا سفر ہے۔ وادی نخلا میں آپ پہنچے تھے، صبح کا وقت تھا، آپ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور میں پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، جنوں کی ایک جماعت، ایک سروے ٹیم وہ اس طرف سے گزر رہی تھی، اور وہ یہ سروے کر رہی تھی کہ ہمارا آسمانوں پہ جانا کیوں بند ہو گیا ہے، دنیا میں کون سا ایسا غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اور قرآن سنتے ہی وہ مسلمان ہو گئے، جن مسلمان ہو گئے۔
اشارہ ہے مکے والو تم انسان ہو کر کلمہ نہیں پڑھتے، میرے نبی کا کلمہ تو جنوں نے پڑھ لیا ہے، میرے نبی کے دین کے تو جن داعی بن گئے ہیں، میرے نبی کے تو دین پر تو جن عمل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو شروع میں تو ایک درخت نے اطلاع دی، آپ کو پتہ نہ چلا، پھر اللہ نے یہ سورت اتاری اور فرمایا میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ کچھ جنہوں نے قرآن سنا، پھر انہوں نے اپنا تأثر ظاہر کیا قرآن سن کر، انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا عجیب قرآن ہم نے سنا ہے جی، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہم سے تو نہیں رہا گیا کہ اس سچ سے پیچھے رہیں، سو ہم تو ایمان لے آئے، اور ہمارا اعلان ہے لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں، ہمارا اللہ بلند و بالا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے جیسا کہ مشرک کہتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ بے وقوف اور جاہل وہ اللہ پہ حد سے بڑی ہوئی بات کہتے تھے۔ ہمارا پہلے نہیں خیال تھا کہ انسان اللہ پہ اور جن اللہ پہ جھوٹ بولیں گے، تو اب پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے شریک ہیں۔ اور پھر ساتھ بتایا کہ کچھ انسانوں نے جنوں کا دماغ خراب کیا ہوا تھا، کچھ انسانوں نے جنوں کی سرکشی کو بڑھایا ہوا تھا کہ وہ جب کسی جنگل میں وادی میں جاتے تو جا کر یوں کہتے اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، اس وادی کے جن سردار کی میں پناہ میں آتا ہوں، تو جن سمجھتے تھے ہم مشکل کشا ہیں، ہم حاجت روا ہیں، ہم تو انسانوں کے بھی خدا ہیں۔ یہ انسانوں نے ان کی سرکشی کو بڑھا دیا تھا۔ فرمایا کہ اب صورتحال بدل چکی ہے، پہلے ہم آسمانوں پہ جاتے تھے، اب اگر کوئی جن آسمانوں پہ جائے گا تو وہاں پہرے لگے ہوئے پائے گا، وہاں پہرے لگ گئے ہیں، وہاں اللہ نے ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ملئت حرسن شدیدن وشہبا، وہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے لگتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنا تأثر ظاہر کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ جنوں کی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سہیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک جن کی زیارت کی، انہوں نے لمبا جبہ پہنا ہوا تھا، تو تعجب سے انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں میرے جبے پر؟ میں نے اسی جبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور ان کا کلمہ پڑھا تھا، اور اسی جبے میں حضور کی زیارت کی ہے اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ صحابی جن تھے، اور ایسے پھر یہ موحد بن گئے۔ ایک صحابی رافع بن عمیر، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک وادی میں گئے تو یہی جا کر کہا میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ میں آتا ہوں، تو ایک جن نے انہیں جھنجھوڑا کہ نہیں، یوں مت کہو، تم کسی کی پناہ میں نہیں ہو، تم یوں کہو اعوذ باللہ رب محمد من ھذا الوادی، میں محمد کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس وادی سے۔ اس نے پوچھا محمد کون ہے؟ جن نے بتایا اب یثرب جاؤ، وہ یثرب میں نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں، رافع بن عمیر کہتے ہیں، میں یہی سن کر مدینے آیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کو واقعہ سنایا، اور اللہ کے نبی نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں حضور کا صحابی بن گیا۔ جنوں کے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی میرے اور آپ کے اور پوری امت کے لیے، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تم ٹھیک ٹھیک دین پر چلو، اللہ تمہیں سیراب کریں گے۔
اللہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے، اور جو اعراض کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے عذاب چلا دیں گے۔ پھر فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، سجدہ گاہیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں مساجد سجدے کے معنی میں ہے، سجدے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز نہیں۔ امت پوری کا اجماع ہے، یہ کسی بھی مسلک کے علماء نہیں کہتے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو۔ یہ جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں یا زندہ پیروں کو یا مردہ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں، کسی بھی مسلک میں یہ نہیں ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے علماء نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، سجدہ اللہ کے لیے، مسجدیں بھی اللہ کے لیے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، فلا تدعو مع اللہ احدا۔ توحید کے بعد رسالت کی بات کی، فرمایا جب حضور کھڑے ہوتے ہیں، یہاں حضور کو اللہ نے عبداللہ کہا، اللہ کا بندہ، چونکہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑا اعزاز ہے، بندے کے لیے بڑا منصب ہے کہ اللہ کسی کو اپنا کہہ دیں، اپنا بندہ کہہ دیں۔ حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو کافر آپ کے ارد گرد بھیڑ لگا دیتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ کے طرف سے آنے والے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آپ ان کو کہہ دیں اور یہ بھی بتا دیں عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب، عالم الغیب کون؟ سارے بولو، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا، صرف بتاتا ہے تو الا من ارتضی من رسول، رسولوں کو۔ قرآن ساری غیب کی خبریں انباء الغیب ہیں، اللہ غیب کی خبریں نبیوں کو بتاتے ہیں، لیکن یہ خبریں نبیوں کے لیے تو بہت بڑا علم ہے، لیکن یہ کلی علم نہیں ہے، اللہ کا بہت سارا علم ہے۔ پھر اللہ وحی بھیجتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ المزمل ہے جو 73 نمبر پر ہے، اور حضور پہ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو یہ 3 نمبر پہ اتری تھی، 2 رکوع اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فرشتے جنہوں نے قرآن سنا، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی بھی قرآن پڑھیں، امت بھی قرآن پڑھے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کا حکم دیا، فرمایا رات کی جو عبادت ہے اور قیام اللیل یعنی تہجد، یہ ہر مومن کے لیے اس کی تقویت کا باعث ہے، خاص طور پر دین کے داعی کے لیے رات کی نماز اس کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں توجہ ہے، چھپ کے نہ بیٹھو، ذرا سامنے بیٹھو نا، مزہ نہیں آتا۔ خان صاحب ادھر آ جائے، دیکھو کہتے ہیں صلاۃ اللیل بہاء النہار، رات کی نماز دن کی رونق کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ چاہو کہ تمہارا دن بارونق گزرے تو راتوں کو خلوتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اب دن تمہارا بارونق گزرے گا۔ چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور کو نبوت ملی غار میں، آپ غار ہرا میں تھے، فرشتہ آیا پکڑ لیا، پکڑ کے یوں بھیچا، کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑا بھیچا، کہا اقرا، حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑا اور بھیچا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں پڑھائی، حضور پڑھنے لگ گئے۔ اب فرشتے کی ملاقات، وحی کا بوجھ، حضور گھبرا گئے، گھر تشریف لائے، کپ کپا رہے تھے۔ ہماری اماں سیدہ خدیجہ
الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، کپ کپی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، پسینہ بہت آیا تھا، اور جب پسینہ بہت آئے تو پھر مساموں میں ٹھنڈی ہوا گھستی ہے تو سردی لگتی ہے، سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ حضور نے چادر اڑ لی، سو گئے پریشانی میں، گھبراہٹ میں، پتہ نہیں یہ اتنا بڑا بوجھ مجھ پہ آ پڑا ہے نبوت کا، میں کیسے سنبھالوں گا، کیسے اللہ کے حکموں کو اٹھاؤں گا، پہنچاؤں گا۔ یکدم ایک ذمہ داری مل گئی، پوری امت کی ذمہ داری۔ ہم سے تو ایک گھر نہیں سنبھلتا، ایک ادارہ نہیں سنبھلتا، چھوٹا سا کاروبار نہیں سنبھلتا، اور حضور کو پوری امت کی ذمہ داری مل گئی تو گھبراہٹ تو ہونی تھی، فطری چیز ہے۔ اللہ نے اس وقت یہ سورت اتار دی، یا ایھا المزمل۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ لطف، کرم، محبت اور پیار کا اظہار فرمایا، جیسے پیار سے کسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پیار سے کہا میرے کملی والے نبی، کمبل اوڑھنے والے نبی، میرے چادر اوڑھنے والے، اٹھو ذرا اٹھو، یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والی ہے، قم اللیل الا قلیلا۔ آپ کی گھبراہٹ کا، پریشانی کا علاج یہ ہے، آپ کے لیے مدد کا ذریعہ ہوگا، قم اللیل، رات کی عبادت کرو، رات کو کھڑے ہوا کرو، پوری رات عبادت کرو، الا قلیلا، نصفہ یا آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم۔ 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن ہے ساری رات، رات سے کچھ حصہ کم چھوڑ کر باقی ساری رات تہجد پڑھو۔ دوسرا آپشن ہے آدھی رات، چلو آدھی نہ ہو تو آدھی سے تو کچھ کم ہو، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، آگے آ رہا، او زد علیہ، یا فرمایا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو۔ پہلا حکم تہجد پڑھو، دوسرا حکم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کی تلاوت میرے حبیب ٹھہر ٹھہر کے کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ تیاری کر لیں، ہم آپ پہ بڑی ذمہ داری لا رہے ہیں، آپ پہ قرآن جیسی بوجھل کتاب اتار رہے ہیں، لہذا ایسی ذمہ داریوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تہجد بھی ضروری، قرآن کی تلاوت بھی ضروری۔ چوتھا حکم وذکر اسم ربک، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پانچواں حکم وتبتل الیہ تبتیلا، کچھ خلوت بھی اختیار کیا کرو، تنہائی میں ذرا اللہ سے کنیکشن جوڑ لیا کرو، اکیلے بیٹھ جایا کرو، اور سب سے کٹ کر اللہ کو کچھ وقت دے دیا کرو۔ چنانچہ ہم میں سے جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تعلیم ہو، تبلیغ ہو، یا کوئی اور ہو، یا دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو۔ تہجد کا التزام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، روزانہ ذکر بھی کیا کرو، کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں بھی کر لیا کرو، دعائیں بھی کر لیا کرو، کامیاب ہو۔ سبحان اللہ کا ذوق نہیں ہے آپ کو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، میرے نبی ان کافروں کی باتوں پر آپ صبر کریں، ان کو حجر جمیل کریں، اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ یہاں صبر جمیل کا بھی حکم ہے، حجر جمیل کا بھی حکم ہے، چھوڑ دیں، اور جو مجھے جھٹلا رہی ہیں ان کا معاملہ میرے سپرد، ان کا جو جہنم میں حشر ہوگا وہ میں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، لوگوں ہم نے حضور کو نبی بنا کے بھیجا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ حضور کی نبوت، اللہ کی توحید اور قیامت، تینوں مضمونوں کو بیان کیا، اور آخری رکوع میں اس حکم میں ذرا تخفیف کر دی، امت کے لیے تخفیف کر دی۔ شروع میں امت کے لیے بھی تہجد فرض تھا، فرض کا درجہ تھا،
اب اللہ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، ہم نے حکم دیا میرے نبی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مانا، تعمیل کر دی۔ ہمیں پتہ ہے، تیرے رب کو پتہ ہے کہ آپ اور اہل ایمان رات کے 2 حصے یا آدھا حصہ یا 1/3 کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ پتہ ہے علیم لن تحصوہ، اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، اس فرضیت کو بھگت نہیں سکو گے، لہٰذا اللہ نے تم پر رجوع کیا۔ اب تمہیں یہ حکم ہے کہ تہجد امت پہ فرض نہیں رہا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، تہجد میں جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ یہ تہجد نفل ہوگا، یہ تہجد تمہاری درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوگا، لیکن اب فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کچھ تم میں سے مریض بھی ہوں گے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کچھ سفر بھی کریں گے، کچھ جہاد کے لیے بھی نکلیں گے، لہذا ما تیسر من القرآن پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کو قرض حسن دیا کرو، یعنی صدقے کیا کرو، جو کچھ نیکیاں کرو گے کل اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ کتنے خوبصورت مضامین ہیں بھائی قرآن کے، ساری زندگی ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی ہوں گی جو ہم نے ان چند دنوں میں علم اور عمل حاصل کیا۔ کیوں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سورۃ المدثر مکیۃ، سورۃ مدثر بھی مکی صورت ہے، یہ قرآن کی 74 نمبر صورت ہے، 4تھے نمبر پہ اتری تھی، 2 رکوع اور 56 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، نبوت کے آغاز سے۔ کہتے ہیں کہ پہلے سورہ علق کی آیات اتری تھی، پھر اللہ نے سورۃ فاتحہ بھی اتاری، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے سورہ مدثر کی آیات اتاری، اور بعد اہل نے لکھا پہلی وحی آئی، پہلی وحی کے بعد 6 مہینے تک وحی کا انقطاع ہو گیا، فترت وحی کا زمانہ ہے۔ اب وہ وحی کی لذت اتنی تھی کہ حضور وحی کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے، بے اضطرابی کی کیفیت تھی، پہاڑوں پہ چلے جاتے، دل کرتا کہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، جبریل سنبھال لیتے۔ پھر اس کے بعد یہ وحی اتری، یہ سورت اتری، اس میں داعیوں کے لیے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے 7 احکام اللہ نے عطا فرمائے، 7 حکم داعیوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر۔ پہلا حکم، قوم اٹھیے، اب سونے کا وقت نہیں رہا، بیٹھنے کا وقت نہیں رہا، اب کام کا وقت ہے، تبلیغ کا وقت ہے، دنیا کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کا وقت، قوم اٹھیے۔ فانذر، دوسرا حکم ہے آپ انسانیت کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈرا دیجئے۔ تیسرا حکم وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کے بول بولیے، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے، اپنے رب کی عظمت کو کھول دیجئے، ایک دوسرے کے سامنے لوگوں اللہ کی عظمت کو کھولو، اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ وثیابک فطہر، اپنے لباس کو بھی پاک رکھیے، یعنی اپنا عقیدہ بھی پاک رکھیے، اخلاق اچھے رکھیے، دونوں معنی، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، پاک کپڑے پہنو، نجس آدمی کے ساتھ شیطان چپٹ جاتا ہے، پاک رہنے والے آدمی کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، اس لیے جو آدمی ہر وقت باوضو رہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، تو اس کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے بھائی۔ اور دوسرا، اخلاق بھی اچھے رکھو۔ تیسرا، والرجز فہجر، بت پرستی گندگی ہے، شرک گندگی ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنا گندگی ہے، غیر اللہ کو پکارنا گندگی ہے، میرے نبی اس گندگی سے بھی بچی ہے۔ ولا تمنن تستکثر، کسی پہ اس لیے احسان نہ کرو کہ زیادتی چاہو۔ جیسے ہمارے رواج ہیں، میں شادی میں 5 دے رہا ہوں،
اس نیت سے کہ کل یہ آئے گا میری شادی میں تو ساتھ دے گا۔ اللہ نے کہا یہ نہ کرو، مخلص بن جاؤ، مفاد پرست نہ بنو، مفاد پرست نہ بنو، اخلاص والے بنو۔ لا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ 7واں حکم ہے جب دین کی بات کرو گے یا دین کا کام کرو گے تو ارے بھائی تکلیفیں تو آئیں گی، یار میری طرف دھیان رہے، مشقتیں تو آئیں گی، لہذا ان مشقتوں پر صبر کرو۔ پھر ایک وقت آئے گا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ سور میں پھونکا جائے گا، وہ مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک کافر تھا، سیٹھ، مکہ کا بڑا سرمایہ دار، جاگیردار، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ یہ وہی ولید ابن مغیرہ ہے جس کے بیٹے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ 10 بیٹے تھے، اور حضرت جاگیروں کا یہ عالم کہ مکہ سے طائف تک سارے اس کے باغات ہی باغات، 1 کروڑ دینار سالانہ انکم تھی۔ قرآن کو سنا تو کچھ حضور کے قریب ہونے لگا، آنے جانے لگا، قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا۔ اس طرح کے اس نے تاثرات ظاہر کیے۔ ابو جہل کو چلا پتہ، اس بدبخت نے، ابو جہل نے ولید سے کہا کہ سنا ہے کہ ولید آج کل بھوکا ہے، محمد کی روٹی کے ٹکڑوں کا ضرورت مند ہے، اس کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھتا ہے، روٹیاں کھاتا ہے، چلو آؤ میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں۔ اس کو آر دلائی، وہ بھی آر میں آ گیا۔ اس نے کہا میں محمد کا کوئی محتاج ہوں، میں کوئی غریب ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تیرا کیا خیال ہے محمد کے بارے میں، یہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے مختلف پوز بنائے، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ قرآن کہتا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ سوچ سوچ کے کہنے لگا اس کو جادو ہی کہنی چاہیے، اس کو جادو ہی کہنا چاہیے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا میرے نبی آپ بیچ سے ہٹ جائیں، میں جانوں، اب یہ بدبخت جانے جو میرے نبی کو جادوگر اور قرآن کو جادو کہتا ہے، نکل جائیں آپ درمیان سے، میں جانوں اور یہ جانے، میں دیکھوں گا اس کو۔ اور پھر اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کیا، ذلیل ہوا۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے بھی چھوڑو اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اس کو بھی چھوڑ دو۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو لمبا چوڑا مال دیا، موجود رہنے والے بیٹے دیے، میں نے اس کو بہت سی چیزیں عطا کی، پھر امید رکھتا ہے کہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری آیات کا مخالف ہے، ہم اس کو چڑھائیں گے جہنم کی وادیوں میں، اس لیے کہ اس نے سوچا، ٹھہرایا، پھر اس پہ لعنت و کیسے بات ٹھہرائی، پھر اس پہ لعنت و ثم قتل کیف قدر، ثم نظرا، پھر یوں دیکھا، ثم عبسا، پھر ماتھے پہ شکن لایا، وبصر، منہ خراب کیا، پھر منہ موڑا، تکبر کیا اور کہا یہ جادو ہے۔ یہ تو انسان کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا، یہ کیا جانے دوزخ کیا ہے، کچھ نہیں بچائے گی، کچھ نہیں چھوڑے گی، چمڑے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس جہنم کے 19 دروغے ہیں۔ کتنے؟ 19 دروغے ہیں۔ کافروں نے کہا 19 ہیں، اتنوں کو تو ایک نے کہا میں قابو کر لوں گا، اتنوں کو فلانا قابو کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ 19 کی جو گنتی ہے نا، یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ اور چونکہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ تورات میں ان کی تعداد 19 لکھی ہے، ہم نے 19 ذکر کی ہے، ان کے دل میں ایمان کا اضافہ ہو گیا۔ باقی اس فرشتے کی جو طاقت ہے تم کیا جانو کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، یہ تو جہنم میں جائے گا، پھر آگے یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں جہنم کا ذکر ہو اور ساتھ جنت کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے، دونوں رخ دکھا دیتے ہیں، ایک رخ یہ ہے، ایک رخ یہ ہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ کچھ خودی والے ہیں، کچھ خدا والے ہیں۔ فرمایا اب خدا والے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو دائیں ہاتھ والے ہیں، انہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا،
جنتوں میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، دوزخیو تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو اب جہنمیوں کا جواب سنو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، جہنم میں اس لیے آئے کہ نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ کلمہ پڑھنے والوں اعتکاف بیٹھے ہو، اب تو نماز کوئی نہیں چھوٹنی چاہیے، اللہ سے وعدہ کر کے اٹھو۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کے کھانے کا خیال نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، صدقہ نہیں نکالتے تھے، کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلتے تھے، قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ موت آ گئی، اسی حالت میں موت آ گئی، کافر ہو کے مرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کسی کی سفارش بھی نہیں بچائے گی۔ حضور کی سفارش بھی ایمان والوں کے لیے، ان کو کسی کی سفارش نہیں بچائے گی۔ فرمایا یہ باتیں سن کر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور یوں لگتا ہے جیسے بھاگنے والے گدھے ہوں، جو شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے گدھا، قرآن سن کر ایسے ہی دور بھاگتے ہیں۔ تیسری آج کی چوتھی صورت آج کی سورۃ القیامہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی 75 نمبر صورت ہے، 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل ہے، 31 نمبر پہ اتری تھی۔ اس صورت میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کو ثابت کیا ہے، قسمیں اٹھا کر اللہ نے قیامت کی حقانیت کو بیان کیا۔ قیامت کے متعلق موضوعات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ قیامت پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ اسے اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ 3 طرح کے لوگ ہیں اور ان میں 3 طرح کے نفوس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، اس کا ذکر 13ویں پارے کے شروع میں گزر چکا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ آدمی کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اس پہ ذرا محنت کر لو، اس کو دبا دو۔ بھائی نفس سے ایسے ہی جنگ کرنی ہے جیسے شیطان سے کرنی ہے، اس کو دبانا ہے۔ اس کو اگر دبا دو تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا، نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، توبہ کے دروازے پر آتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، اور پھر یہ اور زیادہ اس پر محنت ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر کبھی گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ انسان کیا سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ ارے ہڈیاں تو دور کی بات ہیں، یہ جو تمہارے انگلیوں کے پورے ہیں، یہ پورے، یہ فنگر پرنٹ، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ایک آدمی کا فنگر اربوں انسانوں میں کسی دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک کا فنگر اللہ نے جدا بنایا۔ اس لیے تو تمہارے سرکاری ڈاکومنٹس میں اور آج کل بینکوں میں اور آئی ڈی کارڈ میں آپ کے فنگر لیتے ہیں۔ پہلے سیاہی کے ساتھ انگوٹھا لگاتے تھے، آج کل مشینیں لے لیتی۔ اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا۔ ایک کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے مختلف، ہر ایک کے انگلیوں کے پورے ہم برابر کریں گے قیامت کے دن۔ ہمیں تو اس پہ بھی قدرت ہے۔ گناہ ڈالتے ہو، پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، تو سنو قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی قیامت جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہونے میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان چیخ و پکار کرے گا کہاں جانا ہے، آواز آئے گی لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، رب کے پاس جانا ہے۔ اس دن اگلے پچھلے کی اطلاع ملے گی، انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، 100 بہانے بنائے گا، کچھ نہیں بن سکے گا۔ درمیان میں اللہ نے حضور کے لیے خاص حکم دیا، حضور پہ جب قرآن اتر رہا ہوتا آپ جلدی جلدی قرآن زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ بھول نہ جائے، رہ نہ جائے۔
تکلیف ہوتی، ادھر سننا ہوتا، ادھر ہی ذہن میں یاد کرنا ہوتا، ادھر زبان سے دہرانا ہوتا۔ اللہ نے اپنے نبی کی سہولت کے لیے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے حبیب عجلت میں زبان نہ چلایا کیا کریں۔ قرآن کا جمع کرانا پڑھانا ہماری ذمہ داری، ہم جب آپ کو قرآن پڑھائیں یعنی ہمارا فرشتہ آپ کو قرآن پڑھائے، آپ اس کے بعد قرآن پڑھتے رہیں، پھر قرآن پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، قرآن کی تشریح کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، قرآن بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، اور قرآن کی تشریح یعنی حضور کی حدیث وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ حضور کی حدیث کو مٹا سکتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کی حالت کو بیان کی۔ ہائے اللہ، موت میں روح یہاں ہنسلی میں آ کے اٹک جاتی ہے۔ ڈاکٹر جواب دے گئے، حکیم جواب دے گئے، قیل من راق، اب گھروں میں دوستوں میں آواز آ رہی ہے دم درود کراؤ، جھاڑ پونک کراؤ، کسی کو لے آؤ میاں دم کرا دو۔ وظن انہ الفراق، اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائیگی کا وقت آ گیا، ایک ایڑی دوسری ایڑی کے ساتھ یوں مل جاتی ہے۔ اللہ کے پاس آدمی جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں جا کر سوال ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے لا صدق ولا صلی، نہ زندگی میں صدقہ کیا، خیرات کیا، مال خرچ کیا، نہ نماز پڑھی۔ یہ بار بار قرآن ہمیں تلقین کر رہا ہے، اس جسم کی زکوٰۃ ہے، نماز پڑھو، مال کا شکرانہ ہے، زکوٰۃ دو۔ بھائی تمہارا یہ کتنا قیمتی اور خوبصورت وجود ہے، تم نے خود بنایا ہے، کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا، تو شکر ادا کرو، جھکاؤ اس وجود کو اس کے سامنے۔ اور مال تم ماں کے پیٹ سے لائے تھے، اللہ نے دیا تو صدقہ کرو۔ فرمایا نہ نماز پڑھی نہ صدقہ دیا، جھٹلایا، انکار کیا، پھر اکڑتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ ہلاکت ہے تیرے لیے، سو ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے۔ اور انسان تو کیا سمجھتا ہے ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ذرا اپنی خلقت پہ غور کر، تجھے نطفے سے پیدا کیا، منی کا ناپاک قطرہ جب رحم میں ٹپکا، پھر تو جمع ہوا خون تھا، پھر تجھے اللہ نے برابر کر دیا، پھر پیدا کر دیا، پھر جوڑا جوڑا بنا دیا۔ جس نے یہ سارے مراحل تیرے گزروائے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، حضور اس کے جواب میں فرماتے بلا، کیوں نہیں، اللہ قادر ہے، آپ بھی کہیں بلا۔ سورۃ الدہر مدنیۃ، یہ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، قرآن کی 76 نمبر سورت ہے، 98 نمبر پہ اتری تھی، 2 رکوع اور 31 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں میں آخر تک زیادہ تر مضمون قیامت کا، جنت جہنم کا آئے گا، ساتھ توحید کا اور قرآن کریم کی عظمت کا مضمون آئے گا، آخر تک اب یہی مضامین ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک وقت انسان پہ ایسا تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت انسان پہ ایسا تھا کہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، انسان کو ذکر کرنے والی چیز ہی نہیں تھا۔ آج سے 70 سال پہلے زبیر کا نام بھی نہیں تھا کہ کوئی اس محلے میں، اس شہر میں زبیر ہے۔ انا خلقنا الانسان، فرمایا پھر ذرا دیکھو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہمیں تمہیں 2 راستے دکھائیے، ایک جنت کا ایک جہنم کا، ہم نے تمہیں اختیار دیا۔ جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے ہم نے زنجیر اور طوق تیار کیے، اور جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ان کو ہم نے نیک بنایا، اور نیک لوگوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ مقام دیا، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ایسی شراب کے جام ملیں گے جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی۔
اس چشمے کا تعارف بھی اللہ نے کہا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ شراب میں کافور کی ملاوٹ ہوگی اور مسلمانوں کو ملے گا، لیکن یہ ہوں گے عام مومن، ان کو ملاوٹ والی شراب ملے گی، مکس ہوگی ذرا، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے ان کو بغیر مکسنگ کے ملے گی، ان کو بغیر ملاوٹ کے پوری کی پوری شراب ملے گی۔ فرمایا عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایسا چشمہ ہے جس کو اللہ کے بندے پئیں گے اور بہا کے لے آئیں گے۔ یہ کون بندے ہیں جن کو یہ جنت ملے گی؟ جو منتیں پوری کرتے ہیں، اللہ کے سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کر واہ واہ بھی نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے نہ تم سے بدلہ چاہیے، ہم تو اپنے رب سے ڈر رہے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ جنت عطا کرے گا، ریشم کے لباس پہنائے گا، اور ان کے لیے جنت کی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ آخر میں فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا، لہذا میرے نبی آپ صبر کیجئے، کسی کافر اور فاسق کی بات کو نہ مانیے، صبح شام اللہ کا ذکر کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو اللہ کو سجدہ کیجئے، لمبی رات اللہ کی تسبیح کیجئے۔ اور آخر میں فرمایا پھر وہی بات، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے۔ بھئی لوہا بھی ہے نا، لوہا وہ بھی آہستہ آہستہ گھس جاتا ہے، اور تم 80 اور 90 سال کے بھی ہو جاتے ہو، تمہارے ہاتھ نہیں گھستے، تمہارے پاؤں نہیں گھستے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں اتنا مضبوط کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں ایسے بنایا وہ جب چاہے گا تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ سورۃ المرسلات ہے، قرآن کریم کی 33 نمبر کی سورت ہے، اور قرآن کریم کی 77 نمبر سورت ہے، 33 نمبر پہ اتری تھی۔ یہ بھی مکی سورت ہے، 2 رکوع اور 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر اس سورت کے اندر قیامت کی حقانیت کو بیان کیا، قسمیں اٹھا کر، ہواؤں کی قسمیں اٹھا لیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو نرمی نرمی چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو آندھیوں کی شکل میں چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم والناشرات نشرا، جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر ان کو جدا جدا کرتی ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر ذکر اتارتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتوں کی صفتیں ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرتے ہیں، پھر ذکر اتارتے ہیں، پھر ڈر سناتے ہیں یا عذر سناتے ہیں۔ فرمائے ان قسموں کے بعد تم سے جو وعدہ کیا گیا قیامت کا وہ واقع ہونے والا ہے۔ حالات بیان کیے، فرمایا اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو چھوٹی چھوٹی قیامتوں کو دیکھ لو، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کیا، پھر دوسروں کو لائے، وہ بھی تو چھوٹی قیامت تھی، ایسے بڑی قیامت بھی آنی ہے۔ پھر اپنی خلقت پہ غور کرو، ذلیل اور گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو، اور پھر اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر مر جاتے ہو، زمین میں چلے جاتے ہو۔ ہم اس زمین کو ہم الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم زمین کو اکٹھا کرتے ہیں، اس میں زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ فرمایا کہ یہ قیامت آئے گی، اور جو نہیں مانتے ویل یومئذ للمکذبین، ان کے لیے ہلاکت۔ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا، اس کے سائے میں یہ جائیں گے، 3 شاخوں والا، نہ سایہ دے گا نہ آگ سے بچائے گا، شعلے پھینکے گی دوزخ کی آگ، محل جتنے بڑے بڑے انگورے پھینکے گی، پھر وہ ٹوٹیں گے تو یوں بن جائیں گے جیسا کہ اونٹ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے مقابلے میں فرمائے جو متقین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کی جنت کے سائے میں، چشموں میں، پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ اعلان ہوگا کہ مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، اور اللہ تعالی کافروں کو کہیں گے تمتعوا قلیلا، کہہ رہی ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کچھ دن کھا پی لو، مجرم ہو، پھر اللہ کے پاس تمہیں آنا ہے۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ النبا،
یہ بھی مکی صورت ہے، 78 نمبر پر ہے، 80 نمبر پہ اتری تھی، 2 رکوع اور 40 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ نے قیامت کا مضمون بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قیامت کی باتیں بتائی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اور کیا حال ہے میاں، پھر قیامت آ رہی ہے؟ اچھا میاں پھر کب آ رہی ہے تیری قیامت؟ اچھا اور یار لے آنا قیامت، دیر کیوں کر رہے ہیں، وہ لے آؤ نا قیامت، یوں ٹھٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جلدی جان لیں گے، پھر جلدی جان لیں گے۔ فرمایا پھر ذرا غور کرو نا، قیامت کے لیے شواہد بھی ہیں۔ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخوں والا بنایا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، تمہاری نیند کو تمہاری تھکن کے توڑ دینے کا ذریعہ بنایا، سوتے ہو تھکن دور ہو جاتی ہے، رات کو لباس بنا دیا، دن کو ذریعہ معاش کے لیے وقت کا ذریعہ بنا دیا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، سورج بنایا، پھر ہم نے بادلوں سے پانی بہا دیا، پھر ہم نے پھل پھول اور بیل بوٹے اگا دیے، باغات اگا دیے۔ فرمایا کہ جو اللہ یہ سب کر رہا ہے وہ کل قیامت بھی لائے گا۔ فیصلے کا دن مقرر ہے، جب قیامت سور پھونکا جائے گا، پھر فوجوں کی شکل میں آؤ گے، آسمان کھل جائے گا، اس کے دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ سراب نظر آئے گا، جہنم طاق میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اور جہنم میں ہزاروں سال رہیں گے، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، لاکھوں سال رہیں گے، نہ ٹھنڈا پانی ملے گا دوزخ میں، اور نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی، گرم پانی اور زخمیوں کی پیپ یہ پینے کے لیے ملے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا رخ ہے تقوی والے بن جاؤ، کامیابیاں ہیں، باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، ہم عمر 2 شیزہ بیویاں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں، جنت میں نہ فضول بات سنیں گے، نہ گناہ کریں گے، پورا اللہ حساب عطا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا قیامت کا منظر یہ ہوگا، روح کھڑے ہوں گے، جبریل کھڑے ہوں گے، فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، جس کو اجازت ملے گی وہ بولے گا اور کام کی بات کرے گا۔ فرمایا یہ سچا دن ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ سورۃ النازعات 71 نمبر کی سورت ہے، اور قرآن کریم میں 81 نمبر پر 2 رکوعات اور 46 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت پہ یقین کرو۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے روح نکالتے ہیں، اشارہ کیا کافر کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکلتی، ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، جیسے وال کھول دو اور ہوا نکل گئی، جیسے بند کھول دو، گانٹ کھول دو بوری کی اور سامان نکل گیا، ایسے روح نکل گئی۔ ان فرشتوں کی قسم جو روحوں کو تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم میں سبقت کرتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ان کے روحوں کے ٹھکانے کے بارے میں مینیج کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، جنت میں لے جانا ہے، جہنم میں لے جانا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ فرمایا جس دن زمین کپ کپا رہی ہوگی، پیچھے دوسری آ رہی ہوگی، دل دہل رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، لوگ پوچھیں گے ہم واپس دنیا میں جا سکیں گے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھر واپس اٹھیں گے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں ایک ڈانٹ ہوگی، تم سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وادی مقدس میں نبوت عطا کر کے فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے نہ مانا تو وہ ہلاک ہوا۔ تم بھی ڈرتے رہو کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ پوچھتے ہو قیامت کب کیسے آئے گی؟ فرمایا ذرا اپنی خلقت پہ غور کرو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، دن کو سوجلا دیا اور زمین کو بچھایا، پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑ قائم کر دیے۔ تو جو اللہ یہ سارے کام کر رہا ہے وہ کل قیامت بھی قائم کر دے گا۔ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟
انسان اپنے اعمال کو یاد کرے گا، دوزخ قریب لائی جائے گی، سرکش اور دنیا کے پجاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا، رب سے ڈرنے والے، خواہش کے چھوڑنے والے کو جنت عطا کی جائے گی۔ اور کافر جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں تو ایک صبح رہے تھے یا ایک شام رہے تھے۔ سورہ عبس بھی مکی صورت ہے، 80 نمبر پر واقع ہے اور قرآن کریم کی 24ویں صورت ہے، 1 رکوع اور 72 آیات پر مشتمل۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کمزور مسلمان اور قرآن کے طالب کا احترام کرو، جو تم میں کمزور ہیں، معذوروں کا اور قرآن پڑھنے والوں کا بولو احترام کرو۔ ہوا یہ، حضور کے ایک نابینا صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم۔ حضور کی خدمت میں آئے قرآن سیکھنے کے لیے، کچھ سبق لینا تھا۔ آپ مشغول تھے بڑے بڑے کافروں سے ٹائم لے کر ان کے ساتھ میٹنگ میں ان کو دعوت دین دینے میں مشغول تھے۔ ان کافروں میں عتبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ مکہ کے سردار تھے۔ یہ نابینے تھے، انہیں کچھ نظر نہ آیا تو یہ آئے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا مجھے سکھائی۔ حضور کو ناگواری ہوئی کہ میں مصروف ہوں اور ان کے ساتھ عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور ان سے ٹائم لیا ہوا ہے، اور یہ اپنا صحابی ہے اور بغیر پوچھے ایسے پوچھتا جا رہا ہے۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن ماتھے پر شکن آ گئے، غصے سے تیوڑی آ گئی۔ اللہ نے اس پر یہ صورت اتار دی، اپنے نبی سے فرمایا میرے نبی، وہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کو تو طلب ہی نہیں ہے، یہ طلب والا آیا ہے، طلب والے کو چھوڑ کر بے طلبوں کو اہمیت نہ دو، اس کو تو نفع یقینی ہے، ان کا نفع یقینی نہیں ہے، یقینی چیز کو چھوڑ کر غیر یقینی کام کی طرف مت جاؤ۔ حضور اس کے بعد فرماتے تھے اس نابینے صحابی کو دیکھ کر مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، او بھائی مرحبا، تیری خاطر تو میرے رب نے مجھے ڈانٹ پلا دی۔ قرآن کے اس طالب کی خاطر اللہ نے اپنے حبیب کو ڈانٹ پلا دی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے نبی نے شکن قائم کر لیے اپنے ماتھے پر اور منہ پھیر لیا اس بات سے کہ ایک نابینا آ گیا۔ یہ غیب کے صیغے کے ساتھ ناراضگی تھی نا ذرا، تو غیب کا صیغہ اختیار کیا، چونکہ کسی کو اگر خطاب کر کے ناراضگی کی جائے تو وہ سخت ناراضگی ہوتی، اللہ اپنے نبی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے۔ اب جب غیب کا صیغہ آ جائے اور مسلسل پھر خطاب نہ ہو تب بھی دل ٹوٹتا ہے کہ آج تو توجہ ہی ہماری طرف نہیں ہو رہی، اب فوراً خطاب کا صیغہ ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، میرے حبیب آپ کو کیا خبر یہ سنور جاتا، اس کو نصیحت کام دیتی، جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ وہ آپ سے تو ہم نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، آپ کو چاہیے تھا اس معذور اور قرآن کے طالب کا احترام کرتے۔ اما من جاءک یسعی، یہ دوڑتا ہوا آیا ہے، ڈرتا ڈرتا آیا ہے، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ سن لو میرے حبیب، کلا انہا تذکرہ، قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، یہ عزت والے صحیفوں میں بلند و بالا ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لکھا گیا، عزت والوں کے ہاتھوں نے اس کو لکھا۔ انسان مارا گیا، انسان پر لعنت ہو، وہ کتنا ناشاکر ہے، پھر بھی خدا کا انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اندازہ کیا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر لائے، پھر اس کو موت دی، پھر قبر دی، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ فرمایا اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا اپنی خوراک پہ غور کرو، اپنی غذا پہ غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تمہیں خوراک کیسی ملی؟ توجہ، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے می برسا، زمین پھٹی، اس سے دانہ نکلا، پھر انگور نکلے، ترکاریاں نکلیں، زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات
اور گھاس اور چارہ اور میوے اللہ نے پیدا کیے، تم نے بھی نفع اٹھایا، تمہارے جانوروں نے بھی نفع اٹھایا، پھر یہ ختم ہو گئے۔ تو جو اللہ مردہ زمین سے یہ پیداواریں نکالتا ہے وہ تمہارے مردہ جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر وہ دن ایسا ہولناک ہوگا جس دن قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں سے بھاگ جائے گا، آدمی اپنے باپ سے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگ جائے گا۔ ہر آدمی پریشانی کی حالت میں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے تر و روشن ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، خوش خوش ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہروں پر غبار ہوگا، گرد ہوگا، سیاہی ہوگی، توے کی طرح سیاہی ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ جو کافر اور فاجر ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، 81 نمبر کی صورت ہے، 7ویں نمبر پہ اتری تھی، ایک رکوع اور یہ تقریباً 29 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت۔ اس صورت میں بتایا کہ اللہ کے راستے میں چلنے میں تمہارے لیے امن ہے، بس اللہ کے راستے کو چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وحشی جانور انسانوں میں آ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، لوگ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، زانی ایک طرف، شرابی ایک طرف، بے نمازی ایک طرف، روزے دار ایک طرف، نمازی ایک طرف۔ پھر اللہ ان بچیوں کے بارے میں سوال کریں گے جن کو ان کے ماں باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا، کس گناہ میں وہ قتل ہوئی۔ صحیفے کھول دیے جائیں گے، تمہارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، آسمان کا چھلکا اتار لیا جائے گا، دوزخ دہکا دی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی، ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، فرمایا مجھے ستاروں کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم، صبح کے سویرے کی قسم، یہ قرآن وہ فرشتہ لایا ہے جو عزت والا ہے۔ جبریل طاقتور ہیں، اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں، آسمانوں کے سردار ہیں، امانت دار ہیں، اور حضور پہ اترا ہے، اور حضور بھی دیوانے نہیں ہیں، اور حضور نے بھی جبریل کو دیکھا ہے، اور حضور غیب پر بخل نہیں کرتے۔ یہ شیطان کی بات نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ قرآن پر۔ یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ تمہاری مشیت نہیں چلے گی، فرمایا مشیت اللہ کی چلتی ہے۔ سورۃ الانفطار بھی مکی ہے، 82 نمبر کی سورت ہے، 82 نمبر پہ اتری تھی، ایک رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، دریا بہہ پڑیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پتہ چل جائے گا۔ انسان ذرا غور کر، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تیرا وہ کریم ہی تو پالن ہار ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر برابر پیدا کیا، پھر تجھے جوڑا، خوبصورت شکل میں تجھے پیدا کیا، پھر قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ اے تم دیکھو تم اللہ نے کہ انعامات کتنے ہیں۔ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوں، ان علیکم لحافظین۔ پھر عزت والے فرشتے تیرے اعمال نامے لکھنے کے لیے مقرر ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ نیک بنو تو جنت میں جاؤ گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بدکار بنو گے تو دوزخ میں جاؤ گے قیامت کے دن۔ اور تم کیا جانو کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ سورۃ المطففین بھی مکی صورت ہے، 83 نمبر کی صورت ہے، 56 نمبر پہ اتری تھی، ایک رکوع
اور 36 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بندوں کے حقوق کو بیان کیا اور کاروباری طبقے کی بے ایمانی پر گرفت کی۔ فرمایا کاروبار کرنے والوں بے ایمانی نہ کرو، کم نہ ناپو، کم نہ تولو، وزن اپنا ٹھیک رکھو، پیمانہ اپنا ٹھیک رکھو، بندوں کے حقوق ٹھیک طریقے سے ادا کرو۔ اب تک اللہ کے حقوق بیان کیے، اب بندوں کے حقوق کو بیان کیے۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کا، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، یثرب کا پیمانہ پورے عرب میں بدنام تھا، بدنام پیمانہ تھا، گڑبڑ کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے۔ حضور آئے، رحمت آئی، قرآن آیا، تو تب سے لے کر قیامت کی صبح تب پوری دنیا میں اب مدینے کے پیمانے کی مثالیں دی۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں اوے مدینے والی تول تول، کہتے ہیں نا مدینے والا وزن کرو۔ یہ حضور کی محنت کی برکت تھی۔ پہلے کیا تھا؟ ویل للمطففین، جو کم ناپتے اور تولتے ہیں، جو اپنے حق کو ٹھیک ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں صرف ترازو میں تولنا نہیں، ڈیوٹی کرنا بھی ہے، حق ادا کرنا بھی ہے، جس چیز کے پیسے لیتے ہو وہ کام کرنا بھی ہے۔ جو کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جب لیتے ہیں اپنا حق تو پورا لیتے ہیں، دینے کی باری آئے تو کمی کرتے ہیں۔ یہ گمان نہیں ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہو گے، اللہ کے سامنے اٹھو گے اور دیکھو ان کتاب الفجار لفی سجین۔ دو مقام ہیں، ایک مقام ہے علیین، یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جنت کا مقام ہے۔ ایک ہے سجین، یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، یہ جہنم ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جہنم 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اس کی زمین 7واں آسمان ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے، سمندر کے نیچے ایک تہ ہے، اس کے نیچے آگ ہے۔ کل قیامت میں یہ تہ پھٹے گی اور سارا سمندر دوزخ بن جائے گا۔ یہاں نیچے سجین ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کی روحیں اوپر علیین میں جاتی ہیں، بدکاروں کی روحیں سجین میں جاتی ہیں، اور جو جھٹلاتے ہیں وما یکذب بہ ویل یومئذ للمکذبین، فرمائے جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا پھر جو نیک لوگ ہیں نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، اللہ ان کو سیل بند شراب پلائیں گے رحیق مختوم کی، اور ان کی جو سیل ہوگی وہ بھی کستوری کی ہوگی۔ اس میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور جو مجرم ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، دنیا میں ایمان والوں پر ہنستے تھے، ان کے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق کرتے تھے، گھروں میں جاتے تھے تو پھر کھیلتے ہوئے جاتے تھے۔ فرمایا آج معاملہ الٹ ہوگا، آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، ایمان والے جنت میں ہوں گے، کافر جہنم میں ہوں گے۔ دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرمایا اب معاملہ الٹ ہوگا، نیک لوگ تختوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ملے گا۔ سورۃ الانشقاق مکی ہے، 84 نمبر سورت ہے، 83 نمبر پہ اتری تھی، 1 رکوع اور 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ نے نیک اعمال کی ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کا حکم سن لے گا، اسی لائق ہے۔ زمین کھینچ لمبی کی جائے گی، جو کچھ زمین میں ہے، زمین میتیں خزانے سب باہر پھینک دے گی۔ فرمایا انسان تو اپنے رب کی طرف کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کرتے کرتے ایک دن مر جائے گا، اللہ سے ملے گا۔ لیکن یہ سوچ اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا تو حساب آسان ہوگا، گھر والوں کے پاس خوش جائے گا۔ اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو پھر کل کو تو موت کو پکارے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو خوش رہتا تھا، تیرا گمان یہ تھا تو کبھی نہیں پھر زندہ ہوگا۔ پھر قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا مجھے شفق کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، چاند کے سوجلے کی قسم، تم منزل بمنزل سفر کر رہے ہو۔ پہلے فقیر تھے پھر غنی، کوئی غنی تھا پھر فقیر،
پہلے بچے تھے، پھر جوان، پھر جوان سے پھر بوڑھے، مختلف منزلوں میں سفر کر رہے ہو، اور فرمایا ایک دن آئے گا اللہ کے پاس بھی پہنچ جاؤ گے۔ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ البروج بھی مکی صورت ہے، 85 نمبر کی صورت ہے، 67 نمبر پہ اتری تھی، ایک رکوع اور 23 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ توجہ رہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، بڑا تیز قسم کا ماہر جادوگر۔ یہ بادشاہ لوگ جادوگر رکھتے تھے۔ آج کل بھی ہمارے حکمرانوں کی حکومتیں جادوؤں پہ چلتی ہیں، تویز گنڈوں پہ چلتی ہیں۔ پہلے پوچھتے ہیں پیرنیوں سے یہ کام کریں نہ کریں۔ وہ ان چیزوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، حکومتیں تدبیر سے چلتی ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کی مدد سے بھی چلتی ہیں، تدبیر سے بھی چلتی ہیں۔ تویزوں پہ حکومتیں نہیں چلتی، بیڑے غرق ہوتے ہیں۔ تو یہ جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا، توجہ ہے، جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا علم میرے ساتھ چلا جائے گا، کوئی مجھے سمجھدار سا بچہ دو جس کو میں یہ فن سکھا دوں، میرے بعد تمہارے کام آئے گا۔ ایک بچے کا انتخاب کیا گیا، جی اس بچے کا نام تھا عبداللہ بن تأمر، 10 سال کا بچہ تھا۔ تم جایا کرو اس جادوگر کے پاس۔ راستے میں ایک عالم راہب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کی ایک خانقاہ تھی، مدرسہ تھا، تو اس نے وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس کا وہاں دل لگنے لگ گیا۔ یہ انجیل پڑھتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اترتی تھی، انجیل پڑھتا تھا۔ حضرت یہ پڑھتا تھا، اب شام کو جب جاتا تو دیر سے پہنچتا، گھر والے پیٹتے۔ صبح جب جادوگر کے پاس جاتا تو یہاں سے ہو کر جاتا، وہ جادوگر پیٹتا۔ چلتا رہا معاملہ، چلتا رہا۔ ایک دن شہر میں جا رہا تھا، راستہ روکا ہوا تھا ایک درندے نے، شیر نے۔ اس نے کہا اللہ اگر تیرے راہب کا دین سچا ہے، میں پتھر مار رہا ہوں، اس میں اتنی تو قوت پیدا کر دے کہ اس کو لگے اور یہ مر جائے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے پتھر مارا، شیر مر گیا۔ شہر میں مشہوری ہو گئی، ایک بچہ ہے جی، اس کے پاس تو بڑی قوت ہے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، دعا کرواتے تھے، بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کا بیٹا اندھا تھا، وہ اس کو لے کے آیا کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا میں نے کیا ٹھیک کرنا ہے، اللہ نے ٹھیک کرنا ہے، تم پہلے کلمہ پڑھو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے دعا کر لی، اندھا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے کہا اس بچے کو فوراً پیش کرو۔ بادشاہ کے سامنے بچہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کروا دیا بے دردی کے ساتھ، اور وزیر کو بھی قتل کروا دیا۔ بچے کو مہلت دے دی، کہا کہ تو یہ راستہ چھوڑ دے ورنہ تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر، اس کو نیچے گراؤ، مار تو اس کو بھی قتل کر دو۔ پہاڑ پر لے گئے تو نیچے گرانے لگے، خود گر گئے، بچہ صحیح سلامت۔ اب اس نے کہا کہ ایک ٹیم اس کو لے جائے، کشتی میں بٹھائے، سمندر میں جا کر درمیان میں اس کو غرق کر دے۔ غرق کرنے کے لیے گئے، جو غرق کرنے والے تھے وہ ڈوب گئے، یہ صحیح سلامت۔ اس نے کہا بھئی اگر مجھے مارنا ہے تو پھر میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، پھر ایسے ہی مجھے مارو، میرے ترکش سے تیر نکالو اور کہو بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ تیر چلاتے۔ توحید کی بات کی، اللہ کی بات کی، انہوں نے ایسے ہی کیا، یہ شہید ہو گیا۔ یہ شہید کیا ہوا؟ پوری قوم مسلمان ہو گئی، پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب لوگوں نے جناب بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلوائی اور ان ساروں کو زندہ آگ میں جلا دیا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا اسی وقت۔ یہ بادشاہ بھی، اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، یہ بھی تباہ ہوا اور ہماری کابینہ بھی تباہ ہوئی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود، برجوں والے آسمان کی قسم، قیامت کے دن کی قسم، جمعے کے دن کی قسم، حج والے دن 9 ذی الحجہ کی قسم۔ مارے گئے، لعنت کیے گئے خندقوں والے۔ فرمایا انہوں نے ان سے کس چیز کا انتقام لیا؟ ایمان والوں، صرف اس بات کا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے تھے۔
فرمایا جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اب مکہ والوں کو بھی سنوا دیا، پھر توبہ نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اللہ پہلی بار پیدا کرتے ہیں، اللہ دوسری بار بھی پیدا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لو، اس نے نہ مانا تو ہلاک ہوا، جو نہیں مانے گا ہلاک ہوگا۔ سورۃ الطارق مکیۃ، سورہ طارق مکی صورت ہے، 86 نمبر کی صورت ہے، 36 نمبر پہ اتری تھی، 1 رکوع 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو انسان کی تخلیق کے ضمن میں بیان کیا۔ والسماء والطارق، مجھے رات کو آنے والے ستارے کی قسم، آپ کیا جانیں کہ یہ طارق کیا ہے؟ چمکدار ستارہ ہے، ہر آدمی پر محافظ مقرر ہیں۔ قسم اٹھا کے فرمایا، کہتے ہیں ہر مومن کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں، صرف تمہاری میری آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 فرشتے مقرر کیے۔ کبھی دیکھا چوٹ لگتی ہے، یہاں لگ گئی، اوپر لگ گئی، ادھر لگ گئی، ادھر لگ گئی، اللہ آنکھ بچا لیتے ہیں۔ یہ 7 فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری آنکھ بچاتے ہیں۔ فرمایا اگر توحید سمجھنی ہے، قیامت سمجھنی ہے، اپنی تخلیق پہ غور کرو۔ تم گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو، جو مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت دے گا، پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ آخر میں قسم اٹھائی، فرمایا بارش والے آسمان کی اور کھیتی والی زمین کی قسم، یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے، مذاق نہیں ہے۔ فرمایا یہ کافر تدبیریں کرتے ہیں قرآن کو مٹانے کی، حضور کو ختم کرنے کی، چھوڑیے ان کو، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں۔ ان کافروں کو مہلت دیں، تھوڑی دیر ان کو چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جانوں۔ سورۃ الاعلیٰ مکیہ، یہ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے، 87 نمبر پہ اتری، 8ویں نمبر پر اتری، 87 نمبر پہ واقع ہے، 1 رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ نے حضور مؤمنین کو جنت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ حضور علیہ السلام اس صورت کو اور صورت غاشیہ کو عیدین اور جمعہ کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، اس سے اگلی صورت کو اور اس صورت کو بھی۔ یہ افضل المسبحات میں سے ہے، جن صورتوں کے شروع میں تسبیح ہے ان میں سب سے افضل ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، میرے اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بلند ہے۔ جب یہ آیت اتری حضور نے فرمایا اس کو سجدے میں پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، چارہ نکالا، پھر اس کو کوڑا بنا دیا۔ میرے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں مگر جتنا اللہ چاہے گا۔ پھر فرمایا میرے نبی ان کو نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے۔ فرمایا نصیحت سے وہی محروم رہتا ہے جو بدبخت ہے، اور بدبخت دوزخ میں جلے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ آخر میں فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا اللہ کا اور نماز پڑھی۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد صدقہ فطر ہے، قد افلح من تزکا، اس کے روزے پاک ہو گئے جس نے صدقہ فطر دیا۔ وذکر اسم ربہ، عید کی تکبیریں کہی، فصلی، پھر عید کی نماز پڑھی۔ فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الغاشیہ بھی مکی ہے، یہ قرآن کریم کی 88ویں صورت ہے، 68 نمبر پہ اتری، 1 رکوع اور 26 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکوں اور بدوں کی جزا اور سزا کو بیان کیا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی، جس دن چہرے جھکے ہوں گے، یوں لگے گا جیسے تھک تھک کر آئے ہیں دنیا سے۔ پھر یہ کافروں کے چہرے جو تھک تھک کر آئے ہیں جلانے والی آگ میں داخل ہوں گے، کھانا ان کا خاردار ہوگا، نہ بھوک مٹائے گا نہ موٹا کرے گا۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، دنیا کی اپنی محنت پر خوش ہوں گے، اونچی جنتوں میں ہوں گے، جنت میں فضول باتیں نہیں سنیں گے، جنت کے چشموں سے لطف اندوز ہوں گے، جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آخر میں دعوت دی، فرمایا عرب میں لوگوں کو اونٹوں کا شوق تھا، جب صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو نیچے اونٹ ہوتا تھا، اوپر آسمان ہوتا تھا، نیچے زمین ہوتی تھی، سامنے پہاڑ ہوتے تھے۔ فرمایا اونٹ کو دیکھو کیسے پیدا کیا گیا،
آسمان کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑ وہ کیسے بچھائے گئے، پہاڑ کیسے قائم کیے گئے، اور زمین کیسے بچھائی گئی۔ جو اللہ یہ قدرتیں رکھتا ہے وہی اللہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی ہے، تمہیں دوبارہ پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ بیدک الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مجھے ذرا ختم میں جانا ہے۔